اچھا اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ ہم یہ بات کریں کہ علم کا فتنہ، جس طرح ہم نے سورۃ الکہف کے اندر ہم نے ایک بات دیکھی کہ جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ اس میں جو ہے نا مینشنڈ ہے، جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام علم سیکھنے کے لیے خضر علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور پھر وہ پوری کہانی ہے جی. اچھا علم کا فتنہ یہ ہے کہ انسان علم کہاں سے لیتا ہے، کن لوگوں سے لیتا ہے، کن کی صحبت اختیار کرتا ہے، اور وہ جو علم ہے کہیں علم کے اندر وہ اپنے آپ کو بہت پھنے خانہ سمجھنا شروع کرتے ہیں، یعنی کہ وہ جب علم تھوڑا بہت اس کے پاس آتا ہے کہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ میرے اوپر کوئی نہیں ہے علم والا، میں سب سے اوپر ہوں علم کے اندر. تو یہ جو فتنہ ہے علم کے اعتبار سے، جہاں پہ انسان اپنے آپ کو کہتا ہے کہ بھئی میں کسی، یعنی دو چیزیں مطلب دلوں کے امراض کی اگر ہم بات کریں تو یا تو شبہات ہیں یا شہوات ہیں. تو شہوت جو ہے نا اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ جی شہوت سے انسان پھر باہر آ سکتا ہے، کیونکہ انسان کو پتہ ہے میں غلط کام کر رہا ہوں، کوئی فحش کام ہے، کوئی گندا کام ہے، تو دل اس کا ملامت کرتا رہتا ہے کہ یار تم یہ غلط کر رہے ہو، تو وہ کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے توبہ کر لے. لیکن جو شبہات میں پڑ گیا نا وہ پھر ہو سکتا ہے کبھی واپس نہ آئے، کیونکہ وہ اب اپنے وہ جو شبہ ہے اس کا وہ یقین میں بدلنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر وہ بالکل ڈی ٹریک ہوتا ہے جی. اس کے بارے میں تھوڑی رہنمائی دو چیزیں میں عرض کروں گا آپ کے سامنے. ایک تو یہ کہ یہ جو شبہات کی بات ہے نا، آج بہت سے لوگ دین کی طرف آتے ہیں تو قرآن و سنت کے نام پہ غلط گائیڈنس دی جاتی ہے ان کو، وہ پھر وہ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں جو پہلے سے کر رہے ہیں، لیکن اس پہ شریعت کا لیبل لگا دیتے ہیں. بالکل صحیح. یہ سورہ ناس جو نازل ہوئی ہے، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اے اللہ میں وسوسے ڈالنے والوں سے پناہ مانگتا ہوں جو جنات میں سے بھی ہیں انسانوں میں سے بھی. جنات تو شیاطین ہیں اور انسان بھی وسوسے ڈالتے ہیں، ہر چیز میں شبہ پیدا کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں آج بہت سے اسکالرز ایسے ہیں، جب آپ ان کی اسپیچز سنیں آپ کو ہر چیز میں شک ہو جائے گا کہ یار یہ ساری امت ابھی تک گھاس کھا رہی تھی، یہ جتنے بڑے بڑے ائمہ تھے، محدثین تھے، ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، دین تو انہوں نے سیکھا ہے آ جا کے. ہر چیز میں جو 1400 سال سے امت میں ایک اتفاقی چیزیں چلی آ رہی ہیں، حدیثوں کے ریفرنس، کچھ ترجمے، کچھ وہ چند ایک چیزیں ملا کے وہ ایسے پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ لوگ سمجھتے ہیں اصل اب 15ویں صدی میں اصل اسلام اب آیا ہے. 1400 سال سے تو یہ غلط چیز کو لوگ فالو کر رہے تھے. تو یہ فالٹ ہو کہاں سے رہا ہے؟ دیکھیں ایک اصولی چیز ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور میں قرآن کی آیت محض تائید کے طور پہ پڑھ رہا ہوں، ورنہ یہ تو ایک پوری دنیا کا ایک متفقون علیہ اصول ہے. میری اردو تھوڑی سی متفقون علیہ ٹائپ کی، کوئی مسئلہ نہیں، پرابلم تو نہیں ہوگی؟ نہیں کوئی پرابلم نہیں. مجھے نہیں پتا آپ کے آڈینس کس ٹائپ کے ہیں نا، وہ پھر حیران ہوتے ہیں یار یہ متفقون علیہ کیا لگایا. نہیں بالکل ٹھیک ہے، متفقون علیہ کا مطلب سب کا اس پر اتفاق ہے جی بالکل. اچھا خیر ہے. تو وہ یہ طے شدہ اصول ہیں پوری دنیا میں کہ جب بھی کسی چیز میں کوئی رائے قائم کرنی ہو تو اس کے ماہرین کا اعتبار ہوگا. دیکھیں میڈیکل سائنس میں چائلڈ کے الگ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، شوگر کے الگ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، تو وہاں تو ہم یہ سب چیزیں مانتے ہیں کہ یار ایک عام جنرل فزیشین کے بجائے ہم شوگر کی بیماری میں ایک عام فزیشین کو بھی لفٹ نہیں کراتے، بلکہ شوگر کے اسپیشلسٹ کے پاس کوشش کرتے ہیں جانے کی. بچوں کے معاملے میں ایک گلی محلے کے ڈاکٹر کے بجائے ہم کوشش کرتے ہیں یار اسپیشلسٹ کے پاس جائیں. لیکن دین کے معاملے میں ہم یہ بھی نہیں دیکھ رہے کہ یہ ڈاکٹر یہ اسکالر بھی ہے یا نہیں ہے، صحیح یہ بھی نہیں دیکھ. اسپیشلسٹ ہونا تو بہت دور کی بات ہے. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اذا جاءہم امر من الامن، یہ میں نے کرونا میں یہ بہت آیت پڑھی تھی میں نے. جب کرونا کا مسئلہ شروع ہوا تھا نا، تو کرونا کا مسئلہ جب شروع ہوا تھا تو بہت سے علماء کی تحقیقات آ رہی تھی کہ کرونا کچھ بھی نہیں ہے. تو میں کہتا تھا کہ قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ جو جس کی فیلڈ ہے اس میں بولنے کا اسی کو حق ہے. اب یہ کرونا ہے یا نہیں ہے یہ علماء کی فیلڈ نہیں ہے، یہ میری فیلڈ نہیں ہے، یہ علماء کی فیلڈ نہیں ہے، یہ ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے. تو ڈاکٹروں کی سے پوچھا جائے گا، اس میں فیس بک سے یا یوٹیوب سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے گوگل پہ لکھا. گوگل پہ تو کوئی بھی کچھ بھی لکھ کے ڈال رہا ہے. اچھا مفتی صاحب میں اس میں تھوڑا سا بس ایڈ کرتا چلوں اس میں جو آپ نے بات بتائی، وہ یہ کہ یوٹیوب نے آپ کو پتہ ہے کرونا کی جب ویڈیوز آنا شروع ہوئی ہیں لوگوں نے ہر بندے نے #COVID-19 شروع کر دیا. یوٹیوب نے ویڈیوز کو بلاک کرنا شروع کر دیا یا ان کی ویورشپ کو ختم کر دیا یا ان کو آف کر دیا کہ جو بندے ان کو لگا کہ کوالیفائڈ نہیں ہے. اور کرونا پہ ہر بندہ تبصرہ کر رہا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ بہت سارے واٹس ایپ میسیجز چلے کرونا یہ ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ سازش ہے، کوئی فلاں ہے. تو یوٹیوب نے اور باقی دیگر انہوں نے وارننگز لگانا شروع کر دی، نیچے ویڈیوز کے باقاعدہ وارننگز چلتی تھیں کہ کرونا کی اصل معلومات کے لیے یہاں رجوع کریں. یہ جو بندے بول رہے ہیں ان کی کوئی گارنٹی نہیں. یوٹیوب سمجھدار تھا نا اس لیے اس نے کام کیا. تو یہ ہماری قوم میں سمجھ شاید نہیں ہے نہیں ہے، تو یہ پھر ہمارا ڈبل سٹینڈرڈ ہو گیا. جی ہاں، قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ جب بھی کوئی خبر آیا کرے تمہارے پاس تو اللہ رسول کی طرف لوٹاؤ. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جو تم میں اس چیز کے اہل ہیں ان کی طرف لوٹاؤ.
تو کوئی بھی جب کسی چیز کا اہل ہوگا نا تو خبر اس کی طرف لوٹائی جائے گی, ڈائریکٹ اس خبر پہ عمل نہیں کیا جائے گا. تو یہ قرآن و حدیث کی بھی خبریں یا فتویٰ ہے, یہ بھی ایک خبر ہے, تو اس کو اس کے ماہرین کی طرف لوٹایا جائے گا. بے شک. تو ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی بھی شخص حدیث کا کوئی ریفرنس پیش کر دے اور آپ جو ہے وہ اس پر عمل کرنا شروع کر دیں کہ جی اس نے ریفرنس سے بات کی ہے. ایسے تو میڈیکل سائنس کے بھی ریفرنس ہر ایک کے پاس ہوتے ہیں. میں کسی کو بول دوں کہ بھائی یہ آپ دوا کھائیں اور یہ ریفرنس ہے اس کا, تو ڈاکٹر نہیں مانے گا اس کو. ڈاکٹر کہے گا بھائی یہ کتابیں ہمارا کام ہے پڑھنا, اس کو سمجھنا ہمارا کام ہے. تو دنیا میں اصول یہ ہے کہ جو بھی مسئلہ ہوگا وہ اس کے ماہرین سے پوچھا جائے گا. تو علم بھی باقاعدہ ایک پراپر طریقے سے حاصل کیا جاتا ہے. ایک سلیبس ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے. یہ کوئی اسلام آج تو نہیں آیا نا دنیا میں, تو صدیوں سے ہے. تو ایک سلیبس ہے باقاعدہ, وہ جب تک آپ پراپر طریقے سے پڑھتے نہیں ہو. سلیبس میں بنیادی 3 چیزیں ہیں. نمبر 1, آپ کو عربی گرامر پہ عبور ہونا چاہیے, کیونکہ یہ اردو میں نہیں آیا اسلام, یہ عربی میں آیا ہے. ہمارے یہاں بہت سے بڑے بڑے اسکالر ہیں, ان کو عربی کی الف بے بھی نہیں پتہ, لیکن آپ ان کے سبسکرائبر ملینز میں دیکھیں گے اور وہ قرآن و سنت پہ فتوے دے رہے ہیں, حالانکہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ حدیث کا ترجمہ جو ہوا ہے یہ صحیح ہوا کہ نہیں ہوا. وہ احوت کو احوت کہتے ہیں. اچھا. یعنی احوت کا لفظ جو ہے نا, یہ کمپیریٹیو ڈگری ہے نا کہ دوسرے کے مقابلے میں زیادہ احتیاط. میں نے دیکھا ہے کہ وہ احوت کو پڑھ رہے ہیں احوت, یعنی ایک جو ہمارے مدرسوں کا پہلی جماعت کا بچہ ہے اس کو ہنسی آتی ہے, لیکن لوگ ان کو بہت بڑے اسکالر سمجھ رہے ہیں. وہ الحج الاکبر کا ترجمہ کر رہے ہیں, یوم الحج الاکبر کا ترجمہ کر رہے ہیں حج کا بڑا دن. حالانکہ جو گرامر جو یعنی گرامر کی بیسک معلومات بھی جس کے پاس ہیں اس کو پتہ ہے یہ موصوف صفتیں ہیں, یہ مضاف نہیں ہے کہ حج کا بڑا دن, اس کا مطلب ہے بڑا حج. حج کا بڑا دن اس کے مراد نہیں ہے. اور یہ عمرے سے, عمرہ چھوٹا حج ہوتا ہے اور یہ جو 10 ذی الحجہ کو ہوتا ہے یہ بڑا حج ہوتا ہے. بالکل. تو جن میں اتنی معلومات بھی نہیں ہے وہ بڑے بڑے اسکالر بنے ہوئے ہیں. تو ہر چیز کا ایک اصول ہوتا ہے کہ آپ اس کے ماہرین کی طرف لوٹائیں, وہ آپ کو بتائیں گے. تو میں عرض کر رہا تھا سب سے پہلے عربی گرامر ہے جو اسلامک یونیورسٹیوں میں یا دینی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. آپ کو دینی مدارس سے نفرت ہے تو کوئی بات نہیں, آپ یار اسلام آباد میں اسلامک یونیورسٹی سے علم حاصل کرو پراپر طریقے سے, وہاں پڑھ لو. اگر آپ کو اس گیٹ اپ میں لوگ اچھے نہیں لگتے آپ کو, ٹھیک ہے نا, لیکن ایک پراپر ایک سلیبس ہونا چاہیے, ایک نصاب ہونا چاہیے. تو سب سے پہلے عربی گرامر ہے. اس کے بعد عربی ادب میں مہارت, کے عربی زبان پہ کچھ عبور حاصل ہو. وہ عربی نہیں جو آج بولی جا رہی ہے, وہ عربی جو 1400 سال پہلے تھی. اس کے بعد اس کو حدیث میں عبور حاصل ہو. یہ نہیں کہ ادھر ایک حدیث سن لی تو اس پہ فتویٰ دینا شروع کیا, اس کے اپوزٹ کیا حدیث ہے, اس میں فقہا کے اقوال کیا ہیں, فقہائے کرام کس طرح سے احادیث پر عمل کرتے تھے, ان کے کیا ان کی یعنی ان کے سامنے اصول کیا تھے. ہر ایک فقیہ کے اپنے الگ. میری ڈاکٹر ذاکر نائک سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں پہلے میرے کانسیپٹ الگ تھے, اب میرے بہت سارے چینج ہوئے ہیں. خاص فقہ حنفی کے بارے میں انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے پہلے امام حنیفہ کے اصول معلوم نہیں تھے, تو مجھے ایسا لگتا تھا, یعنی میں ان کی جو بات ہے اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, سیم ورڈنگ میں تھوڑی بہت, ظاہر ہے میرا اتنا ان جیسا میرا حافظہ تو نہیں ہے نا کہ میں وہ پورے الفاظ مجھے یاد ہوں کہ یہ انہوں نے ارشاد فرمایا تھا. تو اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کے جو اصول ہیں ان میں سب سے پہلا اصول یہ کہ ہر وہ حدیث جو قرآن کے خلاف ہوتی ہے وہ اس کو رد کر دیتے ہیں. تو اس سے ایک عام آدمی کو بدگمانی ہوگی کہ یہ اس حدیث کو فالو نہیں کر رہے, حالانکہ وہ اس میں قرآن کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو ہر مجتہد کا اپنا, امام شافعی کے اپنے اصول ہیں. تو دوسرے نمبر پہ حدیث ہے, تیسرے نمبر پہ اصول فقہ ہے. اصول فقہ میں یہی ہوتا ہے کہ قرآن و سنت سے مسائل نکالنے کے طریقے کیا ہیں, کون سے بیسک اصول ہیں جن اصولوں کو سامنے رکھ کر آپ قرآن اور حدیث سے مسئلہ نکال سکتے ہیں. قیاس کی کیا شرطیں ہیں, ایک چیز حدیث میں ملتی ہے تو آپ نے دوسری چیز کو اس پر قیاس کرنا ہے, تو کن شرطوں کے ساتھ آپ قیاس کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک حدیث کی ایک شرط ہے. تیسری شرط جو فقہا بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام میں کوئی واقعہ ہوا ہو مگر کسی نے بھی اس حدیث سے دلیل نہ پکڑی ہو, تو یہ خود اس حدیث کے اس کی علامت ہے کہ اس حدیث کو صحابہ کرام نے مسترد کیا ہے, یعنی اس میں کوئی فالٹ ہے اس روایت میں, جس کی وجہ سے صحیح ہونے کے باوجود اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. ورنہ یہ مشہور حدیث تھی, تو صحابہ کرام میں جب یہ واقعہ ہوا تو وہ مسئلہ ہی حل ہو جاتا, لیکن کوئی بھی اس پر عمل نہیں کر رہا, یا تو یہ منسوخ ہے. یعنی یہ تو میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں, کوئی نالج نہیں ہے ہمارے پاس. اجماع کی کیا حیثیت ہے, اجماع کی ڈیفینیشن کیا ہے, سب یعنی بڑے بڑے پھینکو بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو اپنی طرف سے جو اجماع کی تعریف کرنا چاہے, یعنی آپ کو جب کوئی مسئلہ اچھا لگتا ہے تو آپ اس پہ اجماع بنا کے اس کو پیش کر دیتے ہیں. جب آپ کو کوئی مسئلہ اچھا نہیں لگ رہا تو آپ کہتے ہیں کہ اس کے خلاف پر اجماع ہے.
اصل میں صاحب آپ نے بڑا اچھا یہ بات کی, کیونکہ اصل میں جو ایک فقیہ ہوتا ہے جو اصول فقہ کو پڑھ بھی رہا ہوتا ہے, سمجھ بھی رہا ہوتا ہے, اس کے بیس کے اوپر فتویٰ بھی دے رہا ہوتا ہے, وہ بیسکلی اصل میں وہ کیا کر رہا ہوتا ہے, وہ قرآن و حدیث کو پڑھتا ہے, سمجھتا ہے, اور اس میں سے پھر اللہ کی رضا نکال رہا ہوتا ہے. اصل میں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مطلب وہ عربی زبان بھی سیکھ رہا ہے, وہ سمجھ رہا ہے, وہ دیکھ رہا ہے, وہ اسباب النزول دیکھ رہا ہے, جو آیات نازل ہوئی وہ کانٹیکس دیکھ رہا ہے. وہ مطلب جو ایک فقیہ ہوتا ہے اس کا بہت براڈ نالج ہوتا ہے, اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ بھائی اصل میں جو قرآن و حدیث ہے اس میں سے اللہ کی رضا نکالنی ہے کسی بھی معاملے کے اوپر. اب اس کے لیے اب وہ ایک مجتہد ہے, وہ ایک چیز پہ اجتہاد کر رہا ہے, اور اس کے بارے میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے کہ اگر وہ غلطی بھی کر لے تو اس کو پھر بھی ایک اجر. اچھا لوگ, سوری میں بات کاٹ رہا ہوں, لوگ یہ کہتے ہیں کہ غلطی تو امام شافعی سے بھی ہو سکتی ہے, ہم کہتے ہیں ہو سکتی ہے, لیکن وہ غلطی کے اہل تھے. جی بالکل, ہاں یہ بات یہ بہت اہم چیز ہے کہ ایک آدمی غلطی کا اہل ہوتا ہے, جی اس سے غلطی ہوگی قابل معافی ہے. جیسے ڈاکٹر سے علاج کے دوران غلطی ہو جائے قابل معافی ہے, لیکن ایک عام آدمی بیٹھ کر اگر کلینک کھول کے علاج کرنا شروع کر دے تو تکے سے اگر 4-6 آدمی صحیح ہو بھی جائے نا تو اس کو ثواب نہیں ملے گا, یہ اس کا اہل نہیں ہے. آج کل وہ ٹی وی پہ پروگرام چلتے ہیں نا سرے عام اور اس قسم کے پروگرام, وہ چھاپے مار دیتے ہیں لوگوں کو, کوئی جو ہے نا کمپاؤنڈر ہے وہ سرجریاں کر رہا ہے تو پکڑ لیتے ہیں کہ بھئی آپ تو اہل ہی نہیں, آپ کہاں سے سرجریاں کر رہے ہیں. تو اگر یہ ایک بندہ بھی مارے گا تو اس کے اوپر تو کیس ہو جائے گا کہ تم نے جی بندہ مار دیا, کیونکہ اس کو وہ یعنی نیگلیجنس میں ڈالتے ہیں کہ جی لاپرواہی میں ڈالتے ہیں کہ اس نے کیسے بندہ مار دیا. لیکن ڈاکٹر جو ہیں وہ آئے دن ان سے بندے مرتے بھی نہیں, تو مسئلہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ ڈاکٹر کو جتنا اللہ نے علم دیا اس نے اس حساب سے کیا, آگے اللہ کی مرضی. بالکل ٹھیک ہے نا. تو یہ اجتہاد میں بھی ایسا ہی ہے کہ جو مجتہد ہے پراپر, جس نے علم حاصل کیا ہے, وہ اگر بیان کرنے میں ان سے غلطی بھی ہو جائے تو حدیث میں آتا ہے معاف ہے. عام آدمی کے بارے میں نہیں ہے یہ کہ اس سے غلطی ہوگی تو معاف ہوگی. تو میں ایک چھوٹی سی اور بات کر دوں, اصول فقہ میں بھی پڑھایا جاتا ہے کہ ایک حدیث ہے جس سے ہمیں ایک خاص مسئلہ پتہ چل رہا ہے, لیکن اس حدیث کو بیان کرنے والے صحابی کا فتویٰ اس کے خلاف ہے, تو بھی بہت سے فقہا کا اصول ہے پھر اس حدیث پر عمل نہیں کیا جائے گا. اس لیے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم قول رسول کو لیں گے, قول صحابی کو نہیں لیں گے, تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر یہ تو صحابی نے خود نبی کی مخالفت کر کے ان کی عدالت تو پھر مجروح ہو گئی نا, یعنی اس کا مطلب پھر انہوں نے کیوں مخالفت کی حدیث کی. یا تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ آگے صحابی کے نیچے جو بیان کرنے والے ہیں ان سے کوئی حدیث بیان کرنے میں غلطی ہوئی ہے, یا یہ ہوا ہے کہ یہ حدیث تھی مگر منسوخ ہو چکی ہے, ورنہ یہ صحابی اس کے خلاف فتویٰ کیوں دے رہے ہیں. تو یہ بحثیں اصول فقہ میں پڑھائی جاتی ہیں. ان تمام بحثوں کو نظر انداز کر کے آج ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی, بس جو بھی حدیث ملے گی وہ ہمارا مذہب ہے, ہم صحیح حدیث کو مانتے ہیں, اس کے علاوہ نہیں مانتے. تو اس کا مطلب یہ جو صدیوں سے اصول فقہ اور مدارس اور یہ سب کچھ یونیورسٹیاں چلی آ رہی ہیں جہاں اسلام پڑھایا جا رہا ہے, لوگ مجتہدین کو فالو کرتے آ رہے ہیں, علم حدیث میں محدثین کو فالو کر رہے ہیں. علم حدیث میں حدیث کو صحیح یا ضعیف کہنے میں محدثین کی رائے کا اعتبار ہے. میں آج اگر اپنی تحقیق کرنا چاہوں کہ بخاری کی یہ والی حدیث صحیح نہیں ہے تو اس تحقیق کو لوگ اٹھا کے دیوار پہ مار دیں گے, چاہے میں اس کے راوی پہ کتنے اعتراضات کروں. بھائی آپ ہوتے کون ہیں, اور یہ تو بڑے بڑے علوم تھے جو اب ختم ہو چکے ہیں, اور جو اس پہ تحقیق ہو چکی ہے اب اسی میں سے آپ نے کسی ایک کو فالو کرنا ہے. تو میں لوگوں سے ایک اپیل کرتا ہوں کہ آپ دین کی طرف جب آئیں تو آپ نے ان علماء سے علم حاصل کرنا ہے جو پراپر کسی ادارے سے پڑھے ہوئے ہوں, بالکل باقاعدہ اصول فقہ پڑھے ہوئے ہوں, تفسیر پڑھے ہوئے ہوں, تفسیر اردو میں نہیں, جو عربی تفسیر, جو قرآن جس میں نہ ان کو گرامر سے تفسیر آتی ہو. ایسا نہ ہو کہ وہ جو ہے نا ادھر تفسیر پڑھ لی, اس کتاب سے پڑھ لی, اس کی وہ تو پھر عامی آدمی کو تو تفسیروں تو درجنوں قسم کی ہیں, صحیح بھی ہیں غلط بھی ہیں. تو پراپر وے میں جب علم, لوگ اس میں ایک سوال پوچھتے ہیں کہ بہت سے علماء غلط بھی تو گائیڈ کر رہے ہیں نا, تو اس کا میں جواب یہ دیتا ہوں کہ بہت سے ڈاکٹر بھی تو غلط علاج کر رہے ہیں نا, تو آپ کو صحیح اور غلط ڈاکٹر کا فرق معلوم ہونا چاہیے. تو اسی طرح صحیح اور غلط علماء کا فرق آپ کو معلوم ہونا چاہیے. میں آپ کو یہ بتاؤں مفتی صاحب, میرے اپنے کچھ اساتذہ میں ایسے بھی ہیں جو ماشاءاللہ بہت زیادہ نالجبل, بہت زیادہ انہوں نے اپنی پوری زندگیاں لگا دیں علم سیکھنے میں, سکھانے میں, پڑھنے پڑھانے میں, اور ان کے پاس کوئی سوال لے کے آیا تو انہوں نے, حالانکہ مجھے معلوم تھا کہ شاید وہ مجھ سے پوچھتا, شاید میں جواب دے دیتا, مطلب جذبات میں آتے ہوئے, لیکن ان شیخ کے پاس ایک شخص نے سوال پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ جو ہے نا آپ فلاں شیخ سے پوچھیں, وہ اس کے ماہر ہیں. سوری میں بات کاٹ رہا ہوں آپ کی, امام مالک کتنے بڑے عالم تھے, مالک تبع تابعین میں سے ہیں, اور حدیث میں آتا ہے کہ عنقریب مدینہ میں ایک ایسا شخص پیدا ہوگا کہ جس کی طرف اونٹوں کے کجاوے کسے جائیں گے, پوری دنیا سے لوگ علم حاصل کرنے آئیں گے. تو جمہور محدثین کی رائے ہے کہ اس سے مراد امام مالک ہیں. لیکن امام مالک سے ایک محفل میں سوال پوچھے گئے, 30-35 سوالات تھے, ہاں کہتے ہیں کہ 30 یا 36 سوالوں کے جواب میں انہوں نے کہا لا ادری, مجھے اس کا جواب معلوم نہیں. اور آج آپ دیکھ لیں جن کے پاس علم نہیں ہے وہ یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے ہیں, فیس بک پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہر بات کا جواب دے رہے ہیں, وہ ہر بات کا جواب دے رہے ہیں.
حالانکہ وہ پراپر کہیں سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں. تو یہ عجیب حساب کتاب ہے کہ جو نہیں پڑھا ہوا اس کے پاس ہر سوال کا جواب ہے, جو پڑھے لکھے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی اس کا جواب میرے پاس. مفتی صاحب اس میں نا بڑی پریشان کن بات, اور جو مجھے بہت ڈراتی ہے, واللہ العظیم مجھے بہت ڈراتی ہے ایک چیز, وہ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی ہی خطرناک حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ علم جو ہے نا وہ ایک دم سے نہیں اٹھ جائے گا. علم کیسے اٹھے گا کہ علماء کی اموات ہو جائیں گی, اور پھر آپ نے فرمایا کہ ہر جاہل جو ہے وہ یہ حدیث. اچھا وہ آپ نے بتایا, میں ابھی بتانے والا تھا, آپ نے جو سوال کیا نا کہ کس کو لوگ فالو کریں, بالکل یہ حدیث جو آپ ابھی بتا رہے ہیں اس کے الفاظ پورے یہ ہیں, ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكن يقبض العلماء, کہ اللہ تعالیٰ علم کو دنیا سے ایسے ختم نہیں کریں گے کہ علماء کے سینوں سے علم ہٹا لیں, نہ ایسے نہیں ہوگا, لیکن اللہ علماء ہی کو ختم کریں گے. فاذا لم يبق عالم, جب علماء ختم ہو جائیں گے تو اتخذوا جہالا رؤوسا, لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنائیں گے. پیشوا تو پھر بھی بنائیں گے. یہ جو کہتے ہیں نا ہم کتابوں کو مانتے ہیں, لوگوں کو یا بزرگوں کو یا ہم شخصیات کو نہیں مانتے, ایسا نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے انسان کو فالو کرتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. وہ کتاب بھی تو کسی انسان نے لکھی ہوتی ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ لوگ کیا کریں گے کہ علماء کے بجائے جاہلوں کو اپنا رئیس بنائیں گے, کہ ہم نے اب ان کو فالو کرنا ہے. وہ جاہل بے شک قرآن و سنت کا لیبل لگا کے یا کتابوں کی باتیں کر کے لا رہے ہوں, لیکن ہوں گے وہ جاہل. آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فافتوا بغیر علم, ان کے پاس حقیقی علم نہیں ہوگا اور اسی بیس پہ وہ فتویٰ دیں گے. فضلوا واضلوا, خود بھی گمراہ ہوں گے, لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. تو صحابہ کرام میں بھی چند مخصوص مفتیان کرام تھے جن سے لوگ مسئلہ پوچھتے تھے, ہر ایک سے مسئلہ نہیں پوچھا جاتا تھا. تابعین میں چند مخصوص تابعین تھے. مدینہ میں 7 مشہور فقہا تھے جن کو فقہاء سبعہ کے نام سے آج بھی یاد کیا جاتا ہے. ان 7 لوگوں کی طرف لوگ فتوے میں رجوع کرتے تھے, اور بہت سے مسائل میں اپنی رائے کے بجائے کہتے تھے ان سے فتویٰ لیں آپ, ان کی رائے زیادہ بہتر ہے. لیکن آج ہر آدمی اپنی دکان چمکانے کے اس میں کہہ رہے میری طرف آؤ, میں صحیح ہوں, اور وہ لیول یہ لگاتا ہے کہ میں لوگوں کی دکانیں بند کر رہا ہوں. بند نہیں کر رہا ہوں, وہ اپنی دکان اس طرح کے لوگ کھول رہے ہوتے ہیں. تو کوئی بھی ایسا فرقہ, کوئی بھی ایسا طبقہ جو آپ کو پوری امت سے ہٹا رہا ہو, اس پہ کبھی بھی آپ یقین نہ کریں اور کبھی بھی آپ اس کو فالو نہ کریں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شذ عن جماعت المسلمین شذ فی النار. یہ بہت خطرناک حدیث ہے کہ جو مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہوگا, جو مسلمانوں کی جماعت سے, یعنی جو جس پر پوری امت چلتی آ رہی ہے ٹریک پر, جو اس سے الگ کسی بھی ٹریک سے الگ کسی بھی طرح سے الگ ہوگا, تو اللہ قیامت کے دن اس کو بھی مسلمانوں سے الگ کر کے جہنم میں ڈالیں گے. اور کمال کی بات یہ کہ اسی حدیث کی بیس پر ایک فرقہ مسلمانوں سے الگ ہوا اور اس نے اپنا نام جماعت المسلمین رکھ لیا. یعنی یہ کیسے قرآن و سنت کی دھجیاں اڑائی جائیں. یہ جو جماعت المسلمین ایک فرقہ ہے ہمارے یہاں, وہ اپنے علاوہ سب کو جہنمی سمجھتے ہیں. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا حدیث میں تو آتا ہے کہ جو جماعت المسلمین سے الگ ہوا تو وہ جہنم میں ڈالا جائے گا, تو ہم جماعت المسلمین ہیں, ہم سے جو الگ ہوگا جہنم میں جائے گا. حالانکہ آپ ساری دنیا کے مسلمانوں سے الگ ہوئے. جماعت المسلمین کا مطلب حدیث میں یہ نہیں ہے کہ ایک جماعت ہوگی جس کا نام جماعت المسلمین, عامت المسلمین سے جو الگ ہوا, تو یہ عام مسلمانوں سے الگ ہوئے اور اپنا نام رکھا جماعت المسلمین. اور پھر حدیث میں کہا کہ حدیثیں اس پہ فٹ کی کہ جو جماعت المسلمین سے الگ ہوگا جہنم میں جائے گا, لہذا آپ سب ہم سے الگ ہیں تو آپ جہنم میں. اب لوگ یہاں بھی ریفرنس کو دیکھ رہے ہیں, یار صحیح مسلم کی حدیث ہے اور ریفرنس کے ساتھ بات کرتے ہیں, اور نام بھی ان کا یہی ہے. ہاں نام بھی یہی ہے. فرقۃ الناجیہ والی ہم اپنی جماعت کھول لیتے ہیں, طائفۃ المنصورہ بھی کھول لیتے ہیں, تو کہیں جی ہم بھی تو. اب حدیث میں تو آتا ہے 73 فرقے میں سے ایک ہوگا جس کی اللہ مدد کرے گا, منصورہ ہوگا, تو میں اپنا نام منصور خان رکھ لیتا ہوں پھر. بالکل ٹھیک ہے نا, اور یہ ہماری طائفہ منصورہ ہے. بالکل. تو لفاظی ہے, خوش نما نعرے ہیں اندر سے. ہمارے ایک استاذ فرمایا کرتے تھے معلومات ہیں علم نہیں ہے. معلومات ہیں علم نہیں ہے. تو یہ ہے حساب.